میری یہ سوال ہے درود پہ اور درود شریف پہ. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اور حضرت ابراہیم کے لوگ کہ تھوڑا سا ڈفرینس کرتا ہے. جیسے یہ حضرت ابراہیم کے برکت ہمارے لوگ کے اوپر بھی کرتا ہو. میری یہ کویشچن تھا, یہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں, فادر آف دا پروفٹس. ٹھیک ہے, کس لیے کہ ان کی نسل میں سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کی نسل میں سے بہت سارے پروفٹ آئے. اس کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو کلائمیکس جو تھی, اس کی جو ہائٹ آف بلیسنگ تھی جو اللہ تعالیٰ کی ان پہ, حضرت ابراہیم پہ, وہ تھی جب انہوں نے دعا کر رہے تھے, کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کہ اس نسل میں سے ایسا پیدا کر جس کو شریعت کامل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو وہ جو زیادہ سے زیادہ ایک فائدہ ہو سکتا تھا کسی بھی چیز کا, اور جو کلائمیکس تھی کسی بھی چیز کی, وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آ کے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا کہ اس کی انتہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آخری نبی, آخری شرعی نبی بنایا ہے, اس کا ساری دنیا میں اس کا فائدہ ہو. حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے جو پہلے نبی آتے رہے وہ مختلف قوموں میں آتے رہے, چھوٹی قوموں کے لیے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا. لیکن پوری دنیا نے قبول نہیں کیا ابھی اسلام کو. اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں کہ جس طرح جو فضل اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا, وہی فضل وہی بلیسنگ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے ساری دنیا میں پھیل جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑھ گیا. مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زیادہ ہے باوجود اس کے نسل. اس کی مثال اس طرح ہی ہے, فروٹ ٹریز ہیں, اورنج فروٹ ہیں, اس میں میکسیمم بعض دفعہ 1500 فروٹس لگ جاتے ہیں ایک ٹری پہ. اسی طرح ایک مینگو ٹری ہے, اس پہ تھاؤزنڈس آف فروٹس لگ جاتے ہیں ایک ٹری پہ. تو وہ مثال اس کی یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے درخت کو اتنا میکسیمم کیا کہ اس کے جو میکسیمم پوٹینشیل تھا پھل لگانے کا وہ اس کو لگ گیا. ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کو بھی اتنا بڑھا کہ اس کا جو میکسیمم پوٹینشیل ہے, اور اللہ نوز واٹ از دیٹ پوٹینشیل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری دنیا پہ اسلام غالب آئے گا اور ساری دنیا کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, باقی کسی نبی کو نہیں بھیجا. تو وہ جو پھل ہے وہ جو میکسیمم اس کی جو پوٹینشیل ہے اس تک وہ پہنچ سکے, یہ مراد ہے. اس کی مثال اس لیے دی کہ اس وقت دنیا میں نبیوں کی جو ہسٹری ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایسے ہیں جن کے نسل میں سے نبی پیدا ہوئے, اور سب سے بڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو میکسیمم جو ایک رکھا ہوا تھا الٹیمیٹ پرپس تھا وہ تو پورا ہو گیا ان کی دعا کا. ٹھیک ہے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم پوری دنیا کے لیے بنا کے بھیجا تھا, اور وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ساری دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے نہ لگ جائے, یا اس میں سے جو میکسیمم پاپولیشن وہ ماننے نہ لگ جائے. تو یہ دعا ہے, دعا درود شریف میں سکھائی گئی ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح وہ رزلٹ حاصل ہو جائیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کر دیا ان کی نسل میں سے وہ نبی جو ساری دنیا کے لیے پروفٹ ہے, لیکن اب اس کے کام ابھی پھیلنے والے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو عرب کے چند قبائل میں اسلام پھیلا تھا, پھر خلافت راشدہ میں پھیلا, پھر بعد میں اور زیادہ پھیلا. لیکن ابھی بھی دنیا میں اگر 2 بلین مسلمان ہیں اور باقی 6 بلین جو ہیں وہ سو کالڈ عیسائی اور ایتھسٹ اور دوسرے لوگوں ہیں, تو ابھی تو
جب تک ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں 6 بلین مسلمان ہو گئے، اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز حاصل نہیں ہوئی. اس لیے درود شریف کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ پھل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور جو پینیکل تھا اس کا، جو ہائٹ تھی اس کی، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اتنا دے کہ ہم دنیا میں حقیقی مسلمانوں کو، یہ مسلمان نہیں جو پیسہ آئے تو کسینوں میں جا کے یا شراب پینے میں خرچ کر دیتے ہیں، وہ مسلمان جو حقیقی مسلمان ہیں وہ مسلمان دے. اگر اس طرح آپ درود پڑھتے ہوئے درود پڑھیں گے نا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا فضل فرما جو بہت زیادہ فضل ہے. صلی کیا ہے؟ صلی کا مطلب ہے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ دعا تو نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جو تو اپنا اتنا فضل کر کہ جو ساری تیری سسٹم ہے دنیا کا، کائنات، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دے اور ان کے دلوں میں یہ پیدا کر دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے. جس طرح تو نے ابراہیم کے زمانے میں ان کی نسل میں سے نبی پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں ابراہیم کا ایک تقدس پیدا کیا، ایک مقام پیدا کیا، ایک سٹیٹس پیدا کیا، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ مبارک، اور پھر اس کو اتنی برکت دے کہ وہ پھیلتا جائے، پھر یہاں رک نہ جائے ایک دفعہ مل کے، بلکہ وہ پھیلتا جائے. اور اگر اس طرح انسان درود پڑھے اور دعا کرے تو وہ دعا جو ہے وہ پھر ایسی ہے کہ مسلمان، حقیقی مسلمان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی. وہ کوشش کرے گا کہ میں دعا کے ساتھ کوشش بھی کروں کہ لوگوں کو بھی آن وسلم کے سائے کے نیچے لے کے آؤں.